Preview. افضل بٹ افضل بٹ کیٹو سے گوادر تک افضل بٹ افضل بٹ کیٹو سے گوادر تک افضل بٹ افضل بٹ ہکو نارا ہکو رٹ افضل بٹ افضل بٹ جدوجہد تیز ہو تیز ہو جدوجہد تیز ہو تیز ہو جدوجہد تیز ہو تیز ہو جدوجہد تیز ہو افضل بٹ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ ہیں ارشد انصاری قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں نعرہ ارشد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں نعرہ ارشد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں تیز ہو جدوجہد تیز ہو تیز ہو جدوجہد تیز ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میرے بھائی زمون خان صاحب اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل پی ایف جے شاہد چوئی صاحب فٹ پاتھوں پہ پارلیمنٹ کے ہاؤس کے سامنے پریس کلب کے سامنے ہمیشہ سے جرنلسٹوں کے لیے اور عام مزدوروں کی جنگ لڑنے والے بہادر لیڈر یاسین صاحب اور محبت کی دھرتی سندھ سے آئے ہوئے پی ایف یو جے کے نومنتخب سیکرٹری فائنانس جناب لالا افسر پٹھان صاحب اور داتا کی نگری لاہور سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست پی ایف یو جے کے نومنتخب سیکرٹری جنرل ارشد انصاری صاحب اس حال میں موجود میری وہ کولیگ جو لیفٹ سائڈ میں بیٹھی ہے ان کے لیے ایک محفل ضرور ہونی چاہیے کہ جس انداز میں ہماری فیمیل کولیگ جو ہے وہ پریکٹیکل آر ایل جے کی پالیٹکس ہو نیشنل پریس کلب کی پالیٹکس ہو پی ایف جے کی پالیٹکس ہو دھرنا ہو لانگ مارچ ہو مظاہرہ ہو صرف آپ نہیں سامنے بیٹھیں گے تو بات لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ ہماری یہ ساتھی جو ہے یہ انہوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری فیمیل کولیگ کی توہین ہوتی ہے کیونکہ یہ خود اتنی دلیر ہے کہ انہیں کسی اور کا نام لے کر کسی اور کے حوالے سے ان کے کام کی تعریف نہیں ہونی چاہیے اس لیے یہ اپنے کام کی تعریف خود ہے اور انہوں نے ایسے کارروائی نمایاں سر انجام کیے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ان پر فخر ہوتا ہے. اسی طرح اس حال میں موجود میرے سینئر دوست شکیل رنجن صاحب موجود ہیں, فوزیہ شاہد صاحبہ موجود ہیں جو کہ فرنٹ رو پہ یہ دو بیٹھے ہوئے ہیں, میاں صاحب ہیں, ناروے سے علی شاہ نواز صاحب آئے ہوئے ہیں, جتوئی صاحب ہیں, لاہور کے دوست موجود ہیں کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں پہلے کسی کا نام نہیں لیتا ہوا تھا, میرا شروع کیا تو یا سب کر مجھے باقی سارے معاف کر دیں. تو ان سب دوستوں کی محبت میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا کہ جس طرح آر یو جے اور نیشنل پریس کلب کے دوستوں نے جس محبت کے ساتھ, جس کمٹمنٹ کے ساتھ آج تک اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیا,
ہماری تمام کامیابیاں جو ہیں وہ ان کے نام ہیں۔ ابھی طارق ورک صاحب سے میں نے کہا، ریکویسٹ کی کہ میں سیکرٹری جنرل ارشد انصاری صاحب سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ مہمان بھی ہیں، ان کا احترام زیادہ بنتا ہے۔ اور شاید بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ راولپنڈی اسلام آباد کے صحافیوں کے سب سے بڑے محسن اور جرنلسٹ پینل کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ کہ میں اس حوالے سے خوش قسمت ہوں کہ لالا اسد پٹھان صاحب نے یونین کے ساتھ ساتھ سکھر پریس کلب کے 12 مرتبہ الیکشن جیتا۔ سکھر پریس کلب کا لالا اسد ارشد انصاری صاحب تمام سیٹوں سے ہوتے ہوئے 11 مرتبہ انہوں نے لاہور پریس کلب کا الیکشن جیتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ارشد انصاری صاحب کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے کہ انہوں نے پنجاب اسمبلی سے جرنلسٹ ہاؤسنگ ایکٹ منظور کرایا تھا، جس کی وجہ سے لاہور میں بھی میڈیا ڈاؤن بنا، اسلام آباد میں بھی میڈیا ڈاؤن بنا، اور پھر پنجاب کے لیے کیا، اس کے لیے ساری جدوجہد ارشد انصاری صاحب نے۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ راولپنڈی اسلام آباد کے صحافیوں کے محسن بھی ہیں، اور ہمارے مہمان بھی ہیں، ان کا بعد میں بنتا تھا، اور اصل بات بھی وہی کریں گے۔ میری آپ سے بات ہوتی رہتی ہے، لیکن جو درد کا ساز زمود خان صاحب نے چھیڑا ہے، یقینی طور پر اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں شاید میں اس لیے ہمیں بات کر رہا ہوں، ہماری دوستی ہے خان صاحب کے ساتھ، کہ ان کے ساتھ آپ جب بھی بیٹھتے ہیں تو یہ آپ کو ویلفیئر کا کوئی نہ کوئی ایک نیا کنسپٹ دیتے ہیں۔ خان صاحب شاید ایک بات تو کر گئے اسکول والی، دوسری بات خان صاحب شاید کرنا بھول گئے، کہ انہوں نے کہا بٹ صاحب آج کل اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، تو فوت ہونے والا تو چلا جاتا ہے، لیکن اس کے دفنانے والے بھی ساتھ چلے جاتے ہیں۔ مالی ٹوٹتے آج یہ کہ پہلے دن کا خرچہ 40-50 ہزار پہ کراس کر جاتا ہے۔ آپ نے تدفین کرنی ہے، کفن کا بندوبست کرنا ہے، نہانے دھانے کا چھوٹا موٹا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کر دیں، ایک چھوٹا سا ایک آرگنائزیشن بنی کا نام دیا انہوں نے کہا کہ وہ بنا لیں اور وہ کام ہم اپنے ذمہ لیں، تاکہ کسی جرنلسٹ کو یہ پرابلم نہ ہو کہ اگر میرے گھر میں کوئی پرابلم ہوگی تو میں کس کی طرف دیکھوں گا۔ تو اسی طرح چودھری یاسین صاحب سے میں نے آج بھی ریکویسٹ کی تھی، کل میں فوجی شاہد صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو چودھری یاسین صاحب کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات ہوئی کہ ہم نے جس طرح کہ زمود خان صاحب نے کہا کہ مختلف ٹریڈ یونین کے ساتھ مل کر ہم نے کس طرح تمام پسے ہوئے طبقات کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے کرنا ہے، ایک نعرہ دینا ہے کہ ایک کا دکھ سب کا دکھ، ایک کا سکھ سب کا سکھ، اور اس سلوگن کے ساتھ قلم کا مزدور، کارخانے کا مزدور، سرکاری دفتر کا مزدور، جب تک سارے پسے ہوئے طبقات اکٹھے ہو کر اپنی جدوجہد نہیں کریں گے، اس وقت تک سیٹھ اور سرکار ایک ایک کر کے ہمیں مارتے رہیں گے اور ایک ایک کر کے سب کے حقوق سلب کرتے رہیں گے۔ اگر سی ڈی اے کا مزدور یہ سوچے کہ میرا ایک ہماری کارکن سے کیا تعلق ہے، ہماری کارکن جیسی تیسی گزار لے گا، کل باری سی ڈی اے کی آ جائے گی۔
वापडा की आ जाएगी, OGDCL की आ जाएगी। तो इसलिए कि जब तक ये आज का फलसफा नहीं है, अगर आप तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से दुनिया में शुरू होने वाली इनकलाब की तहरीकों को देखें, हकूक हासिल करने वाली तहरीकों को देखें, तो उसके पीछे आपको सिर्फ एक ही फलसफा नजर आएगा कि जब जब सारे मजलूम इकट्ठे हुए, जब जब सारे पिसे हुए तबकात इकट्ठे हुए, उस वक्त कामयाबी ने उनके कदम चूमे। और इंशाअल्लाह ताला हमारी पहले भी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है आपस में। हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला कि बहुत जल्द आपके ताउन से, चौधरी साहब मैं आपको मुखातिब कर रहा हूं कि हम यहाँ PFJ का सेक्रेटरी बनाएंगे और जो सेक्रेटरी PFJ का सेक्रेटरी नहीं होगा, तमाम ट्रेड यूनियन का सेक्रेटरी होगा। और इंशाअल्लाह ताला वहां से हम ऐसी तहरीक का आगाज करेंगे जो जर्नलिस्टों के मसाइल के साथ साथ तमाम शोबाए जिंदगी में काम करने वाले मजदूर साथियों, खा वो किसी सरकारी दफ्तर में काम करता है, कारखाने में काम करता है, प्राइवेट दफ्तर में काम करता है, हम सब मिलकर एक दूसरे के हुकूक के लिए निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारी होगी। जी साथियों, इस साल हमने लाहौर में ये करार दिया है कि ये वर्कर की खुशहाली का साल हो। इस साल हमारा फोकस जर्नलिस्टों के और मीडिया वर्कर्स के मसाइल है। बाकी चीजें भी हम लड़ेंगे वक्त के साथ साथ डे टू डे मैटर्स पे, लेकिन इसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम बैठेंगे, एक प्लानिंग करके आपको पूरे साल का रोड मैप देंगे, जिसकी तरफ लाला हसन पठान साहब ने इशारा किया, उस हवाले से इब्तदाई बातचीत हमारी जारी है। इंशाअल्लाह ताला फैसला कुल कदम जब उठाएंगे तो उससे पहले भरपूर तरीके से पूरे मुल्क में हमारा पैगाम पहुंच चुका होगा। क्यों मैं अब आपके और आपके महबूब सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी साहब के दरमियान ज्यादा राय नहीं होना चाहता। असल बात आज उनकी होगी, वो हमारे मेहमान हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग जिस जोश और जज्बे के साथ और जिन तवक्कुआत के साथ आए हैं, इंशाअल्लाह ताला हम आपको मायूस नहीं करेंगे और आपके तमाम मसाइल के हल तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मोहतरम जनाब यासीन साहब, सदर पाकिस्तान जर्नलिस्ट साथियों के जनाब साहब, फनान सेक्रेटरी लाला हसन पठान साहब, खान साहब, इंतहाई काबिल एहतराम साथियों, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो प्रोटोकॉल का तकाज़ा नहीं है कि सदर के बाद बात की जाए, लेकिन बादशाह साहब एक बड़े इंसान हैं, तो एक बड़ाई है कि हमारे मेहमान हैं और उनके सदर के बाद बोलना बनता तो नहीं, लेकिन क्योंकि एक जब लीडर है कोई, तो लीडर पहचाना जाता है अपने काम से, उसकी सैक्रिफिकेशन बड़ी है लीडर की। तो ये क्वालिटी बादशाह में भी है, तो उन्होंने एक खानदान को छोड़ा हुआ है, तो ये उनकी बड़ी सैक्रिफिकेशन। मैं समझता हूँ कि आज इतनी तकरीर हुई, तमाम यूजेस के प्रेसिडेंट्स ने यहाँ बात की, वाकई नाम लेना, इतने सीनियर लोग यहाँ बैठे, नाम अगर लिया जाए तो बड़े लंबे नाम हैं, लेकिन तमाम रहनुमाओं ने तकरीर की। और अब जो ये पाकिस्तान फेडरल यूनियन और जर्नलिस्ट का गुलदस्ता बना है, ये बड़ी जबरदस्त, इसके अंदर एक मॉनिटरिंग है। तो ये है कि हमारे इस FEC के जो मेंबर्स हैं, सब ने कहा 5 सेक्रेटरी जनरल, एक सदर हमारी मॉनिटरिंग करेंगे और हमें बड़ा सही होगी। ये ब्लेसिंग है, ये अल्लाह की तरफ से है कि ऐसे लोग, और ये जो 5 सेक्रेटरी जनरल है, सदर है,
بلکہ میں سمجھتا ہوں اصل یہی لیڈر ہے، ان لوگوں نے چلانا ہے، کوئی کافر نہیں چلائیں گے، لیکن ہم نے ان سے سیکھنا ہے. جیسے ناصر زیدی صاحب، شہد الفار صاحب کی ٹیم میں، اس سے پہلے لوگوں نے ناصر ملک صاحب، فوزیہ شاہد صاحبہ، اس میں ایوب ترنی صاحب، اس میں اپنے خورشید عباسی صاحب، تو یہ لوگ کام کر چکے ہیں. ان لوگوں کے کام ہے جو ہم نے اس کو آگے چلانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج چودھری یاسین صاحب سے بڑا کچھ سیکھا ہے. مزدور لیڈر ہے، ایسے لیڈر نہیں بنتے. اور صحیح کہا بٹ صاحب نے کہا چودھری صاحب سے کچھ وہ سیکھیں. تو میں مطلب کبھی سب سے ملتا ہوں، ایون تمام سے لیڈران سے، ایون عمران سے، اقبال سے، نواز صاحب سے، کسی سے بھی، تو مجھے کہتا ہے کہ کیسے تم 17-18 الیکشن جیتے. تو ہمیشہ کہتے تھے یار کوئی گڑ تو تم بتاؤ، کوئی گڑ کیا ہے. اور یہ گڑ جو ہے بٹ صاحب نے یاسین صاحب سے پوچھا کہ گڑ بتائیں، کیونکہ اتنے مزدور رہنما واقعی جس طرح آپ یاسین صاحب کی کرتے ہیں یا جمہور خان صاحب کی، اسی طرح ہمارے خورشید صاحب ہیں. خورشید صاحب کو بھی ہم بڑی آنر کرتے ہیں، اور وہ ہماری پی ڈی ایم میں تشریف بھی لے کے آئے. تو ایسے یہ جو مزدور لیڈران ہیں، یہ واقعی ہمارا اثاثہ ہے. ہم نے ان کو کرنا ہے، دیکھنا ہے، کیونکہ ہم قلم مزدور ہیں، وہ بھی مزدوروں کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم بھی قلم مزدوروں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو معاملات ہمارے لیے بڑے چیلنجنگ ہیں. اور بٹ صاحب نے کہا ہے کہ ایک سال میں انشاءاللہ نور میچ دیں گے اور آپ کو پتہ لگے گا کہ فرق بھی محسوس ہوگا. دیکھیں میں نے تو بڑی نیٹ پریکٹس کی ہوئی ہے سیاستدانوں سے مہاتما سے لڑنے کی، میری بڑی نیٹ پریکٹس ہے. اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ جب میں نے 2004 میں کالونی کی بات جب کی، تو میں یہ آج جو پریرد صدر تھے کہ ان سے میرا بڑا تعلق ہے. تو میں ان سے بات کرتا تھا کہ چودھری صاحب کچھ کریں، یہ صحافیوں کے لیے بھی ان کے پاس تو بیچارے کھانے کے لیے نہیں ہے. وہ مجھے کہتے تھے آپ چھٹ اپنی گال کر کی ہے، تو سب میرے پیچھے پا رہے گا. تو ہمیشہ سے میں یہ کہتے تھے، میں کہا جی میرا چھڑ دو. ہم نے ان سے بالکل یہ بات کی. الحمدللہ آج لاہور میں 2000 سے زائد جو لوگ ہیں وہ صحافی اپنا گھر بنا گئے. اور ابھی بھی میں نے 2014 میں بھی 400 گرام زمین کی اور ایکسٹینشن کی، اور موقع ملے گا تو دوستوں بھی بنائیں. اسی طرح اسلام آباد بڑی پوٹینشیل ہے. اسلام آباد میں لوگوں نے اپنے گھر بنائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر دیے. پھر انہوں نے گجرات میں بھی دی. پھر میں نے اب اس گلزار سے فیصلہ آباد کے لیے کام کرایا، اور ہم نے ان سے کہا کہ دوسرے سرگوٹا کے لیے کرایا، دوسرے ڈویژن کے لیے کرایا. تو ہم بیٹھے ہیں پنجاب کے صوبائی دارالحکومت میں، اور آپ بیٹھے ہیں فوجی دارالحکومت میں. الحمدللہ پنجاب کا کام مسائل ہوں گے تو اس کو بالکل لک آفٹر کریں گے. معاملہ یہ ہے کہ اب ہماری لڑائی بڑی چمکی لڑائی ہے. اب مالکان سے لڑائی ہے، حکومتوں سے لڑائی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھنا ہے، ورکرز کو دیکھنا ہے. ان کے مسائل ہیں. جس طرح ابھی جمہور خان صاحب نے یہ کہا کہ $18، میں سمجھتا ہوں خان صاحب آپ کو رونا آئے گا. یہاں 3 بھی نہیں ہے، یہاں 1.5 ہی ہے. اور آپ کی سوچ ہے کہ جس طرح مزدور یا ایک قلم مزدور کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کی سوچ ہے کہ وہ 2-3 میں نہیں ہے، وہ $1.5 پہ چلے گئے ہیں. ہمارا ایک ساتھی جس کو قلم مزدور ہے، جو 20-22-25 ہزار روپے پہ لگا ہوا ہے، آپ بھی اس کی مزدور کی بات کر رہے ہیں، میں بھی اس کی مزدور کی بات کر رہا ہوں. لیکن شاید سے وہ $3 ملتے ہیں، ان کو $3 نہیں نصیب ہوتا ہے. مالکان جو ہے جس طرح ان کا استحصال کرتے ہیں، ان کے پیسے کھاتے ہیں، ان کی تنخواہیں کھاتے ہیں، ان کے پیسوں میں کٹ لگے تو وہ ان کے لیے بڑا برا ہے. پھر ہمیں استعمال کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج لڑائی ایک لمبی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے لڑنا سیکھا اپنے بڑوں سے. ناصر زیدی صاحب جیسے جو لوگ ہیں جنہوں نے قید و بند کی سختیاں برداشت کی، کوڑے کھائے. اقبال کافی صاحب ہمارے الیکشن کمیٹی میں بھی تھے. ہم نے ان سے سیکھا ہے اور سیکھنے کا عمل ابھی جاری ہے. ان لوگوں نے بھی ضیاء الحق دور میں کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی، لیکن انہوں نے آزادی صحافت، آزادی ذات کا پرچم کو بلند رکھا، مار کھائے، کوڑے کھائے اور سختیاں برداشت کی. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کام میں ڈٹے رہے، اور انہوں نے صحافیوں کی جدوجہد کے لیے اس وقت بھی اور آج تک اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہمارا ساتھ ہیں جنہیں ہمیں لے کے چل رہا ہے. ہم نے لاہور میں بٹ صاحب نے جب پہلی میٹنگ کی FEC کی، اور واقعی وہ صحیح کہا کہ انہوں نے فوری طور پر کہا کہ آج یہ FEC کی میٹنگ کریں گے. اور جیسا کہ طالب صاحب نے کہا کہ ہنی مون پیریڈ، تو بٹ صاحب ادھر ہی
ختم کر کے اور اپنا اگلا لائن شروع کر دیا. میٹنگ شروع کی. تمام UJS کے صدر سیکٹریز تھے وہاں پہ, FSC کے ممبران تھے, تمام نگران تھے. اسی لاہور میں میٹنگ ہوئی جہاں پہ بات کی گئی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب جو ہے یہ بات چیت والے معاملات, ہم سمجھتے ہیں کہ معاملہ ہر چیز ٹیبل پہ بات چیت سے حل ہو سکتا ہے, لیکن اب یہ گیس اس طرح نہیں نکلے گا تیل. یہ اب تیری ملی والی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں بٹ صاحب لانگ مارچ پہ جانا ہے اور اس کی تاریخ کا اور اس کے تمام چیزوں کا تعین جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بٹ صاحب کریں گے, وہ پوری FPC کرے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بٹ صاحب قاتلوں کے لیے نکلنا ہے. اگر جو حالات آج ہیں, اس سے پہلے اتنے گمبھیر حالات پاکستان میں نہیں تھے. آج یہ بالکل یہ مظلوم خاصا صحیح وہ روکے گئے ہیں کہ وہ ایک سوئی فارم چلاتے ہیں, لیکن وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سیاست سے ہٹے ہیں, ہر چیز سے ہٹے, لیکن انہیں دکھ درد ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ قافلے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جس دن بٹ صاحب آپ اعلان کریں گے لانگ مارچ کا, اسی دن حکومت اور مال کا نام کے انشاءاللہ تعالیٰ نیچے بیٹھیں گے. یہ قافلے کب نکلیں گے, یہ قافلے بلوچستان سے نکلیں گے, یہ قافلے KP سے نکلیں گے, یہ قافلے آزاد کشمیر سے نکلیں گے, یہ قافلے پنجاب سے نکلیں گے, یہ قافلے سندھ سے نکلیں گے. جب یہ سارے قافلے نکلیں گے تو ہمارے ساتھ مزدور تنظیمیں, مزدور رہنما, ہمارے توری یاسین جیسے لوگ, وزیر صاحب جیسے لوگ, زمر خان جیسے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے. ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہوں گی, وکلا تنظیمیں ہوں گی, سیاستدان ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 71 والا لانگ مارچ ملے گا. اور میں سمجھتا ہوں ہم نے اسلام آباد آنے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ بٹ صاحب آپ کا تمام چارٹر آف ڈیمانڈ پورا کیا جائے گا. وہ حکومت ہو, وہ حکومتیں ہو, کیونکہ ہم نے سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہم نے بالکل لانگ مارچ پہ جانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم موبلائز کریں گے. ہمیں 2-3 ماہ ہم نے موسم کو بھی دیکھنا ہے, کیونکہ اسلام آباد کا موسم بڑا سرد ہوتا ہے. ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو جب موبلائز کرنا ہے, چاروں صوبوں سے لوگوں کو نکالنا ہے, تو ہمیں موسم کا بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں اسلام آباد جب پہنچنا ہے, اس پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھنا ہے. ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ میں بالکل مجھے بٹ صاحب یہ امید ہے کہ آپ کا قافلہ جب پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد جائے گا, اس سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ تمام مالکان نام سے بات کر کے سائل ہو چکے ہوں گے. میں یہ حکومت کو بتانا چاہتا ہوں, ہمیں اس وقت جڑنے کی ضرورت ہے, ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے, ہمیں لوگوں کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا حق, جس طرح ڈالر کا اپنا حق, ہمارا حق ایسے حق, ہمیں اپنا حق اب چھین کے لینا ہوگا. جب آپ آرام سے چیز نہیں دیتے, آپ مذاکرات پہ بات کرتے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ ہمیں اپنے معاملات کے لیے آپ ہمیں استعمال کرتے ہیں, تو پھر ہمیں اپنا حق لینا آتا ہے. ہمارا ہاتھ ہوگا, آپ کا گریبان ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے حق کے لیے ہم نے کوئی نجائز کسی سے بات نہیں کرنی, ہم نے کوئی نام کی بات نہیں کرنی, ہم نے کوئی 100 سالوں کا چارٹر ڈیمانڈ نہیں دینا. ہم نے اپنا مخصوص چارٹر ڈیمانڈ دینا ہے. وہ چارٹر ڈیمانڈ جو بٹ صاحب بات کر رہے تھے, جو UJS کے صدر کر رہے تھے, وہ چارٹر ڈیمانڈ اتنا لمبا نہیں ہے, وہ اتنی بڑی بکلیٹ نہیں ہے. ہم نے صرف چارٹر ڈیمانڈ کیا ہے ہماری تنخواہیں, مہنگائی کے متناسب سے ہماری تنخواہیں دیں, ہمارے بقایا جات دیں, میڈیکل کی فیسلٹیز دیں, ہمارے بچوں کی سہولیات دیں. ہم نے آپ سے کوئی انڈو فیور نہیں مانگی اور نہ ہی آپ دیتے ہیں. ہم نے بالکل اپنا حق مانگنا ہے, اور وہ حق انشاءاللہ تعالیٰ آپ نہیں دیں گے تو ہم اپنا حق چھین کے لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح فقیر مثال استقبال نیشنل پریس کلب میں ہوا, میں زبردست راج تحسین پر پیش کرتا ہوں RNJ کو, نیشنل پریس کلب کو, واسی صاحب کو, انور صاحب کو, ان کی پوری ٹیم کو, اور اپنی بہنوں کو, خواتین کو, جنہوں نے یہاں بیٹھ کے اور ہمارے ساتھ بالکل سنا سب لوگوں کو جتنی طویل بات ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یقین کریں کہ اس طرح کا استقبال بہت کم استقبال میں نے دیکھے ہیں جس طرح آج بٹ صاحب اور ان کی ٹیم کا یہاں NPC میں استقبال کیا گیا. میں سمجھتا ہوں بٹ صاحب یہی آپ کی کامیابی ہے, اور اسی طرح آپ ہم سے جڑے رہے اسی بیس پہ, اسی نہج پہ, تو انشاءاللہ بٹ صاحب نے یہ دیکھے. میں آج بھی یہ کہنے کے تیار ہوں, جس طرح بٹ صاحب آپ نے پاکستان میڈیا بل اتھارٹی کا آپ نے دفاع کیا,
میں اپنی صحافتی دور میں نے اتنا بڑا جلوس اور اس طرح کا منظم میں نے نہیں دیکھا جہاں پہ پاکستان کی ملک کی تاریخ کا ایک سیاستدان دو مرتبہ آپ کے پاس آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بات صاحب آپ میں وہ کیپیسٹی ہے, وہ کوالٹی ہے آپ کے اندر, اسلام آباد کے لوگوں میں, پنڈی کے لوگوں میں, کہ وہ اپنا حق لینا جانتے ہیں. آپ نے بالکل ریسل کر چکے ہیں. میرے خیال بات صاحب نے 3-4 مرتبہ ریسل اس لیے کیا کہ اب فائنل راؤنڈ کھیلنے لگے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب فائنل راؤنڈ کھیلیں گے تو بات صاحب انشاءاللہ تعالیٰ گلوز پہنیں گے, مکہ ماریں گے, ناک آؤٹ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے گورنمنٹ کو بھی پہلے راؤنڈ میں ناک آؤٹ مان جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ پہلے راؤنڈ میں ناک آؤٹ ہوں گے اور یہ گنے گے دھرم ان کا تختہ ہوگا. اس لیے کہ ہم نے ان سے, ہم بالکل بات صاحب جاتی نہیں چاہتے, بالکل آرام سے بات کرنا چاہتے ہیں, بیٹھنا چاہتے ہیں. اب کب تک آپ ہمیں اس طرح لیول سے کام لیں گے, کس طرح آپ ہیں اب کھیلتے رہیں گے. مان کر کہ یہاں لوگوں نے باتیں کی ہوئی, بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو لوگ ہیں اینکرز ہیں یہ بھی بات کرتے ہیں. ان کے لیے ان کو کچھ کوئی میرا خیال ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ خواجہ صاحب تھپڑ مارتے کوئی شیشے نہیں مارتے ہیں. تو اگر ایک کارکن کو کوئی اللہ معاف کر دے تو اس کے اوپر کوئی بڑی سی برا وقت آ جائے تو یہ بات نہیں کرتے. اللہ نہ کرے اس کے گھر میں کچھ ہو جائے, وہ نہ اس کے ساتھ کوئی ایسا ناگہانی واقعہ پیش آ جائے تو یہ کوئی لفظ نہیں بولتے. آپ خواجہ صاحب بلا کے وہ تھپڑ مارے تو چیزیں مارتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ ہمیں ان کا بھی دیکھنا ہے, ہمیں اپنے کارکنوں کا دیکھنا ہے. یہ بہت بڑی ڈسکریمنیشن ہے. ایک جو اینکر ہے وہ 30 لاکھ 40 لاکھ تنخواہ لے لیتا ہے اور ایک جو ہمارا کارٹون ہے بادشاہ وہ 30,000 بھی نہیں سے ملتے, اور وہ بھی وہ 3 مہینے بعد بیچارہ 10,000 کے لیتا ہے. اسے پوچھنا چاہیے کہ وہ کھانا کیسے کھاتا ہے. یہ جو اتنا لمبا خلا ہے, یہ جو اتنی ڈسکریمنیشن ہے, اس پہ مالکان سے بات کرنا چاہیے. میں بالکل جیون جنگ کا ملازم ہوں, میں وہاں کام کرتا ہوں. میرے مین اسکول مان کے خلاف تقریر کی, جنگ کے تالے لگائے, پریس کو تالے لگائے, اور میں نے کھڑے کو تقریر کی. میں نے کہا شکیل صاحب کو آپ اس کو خاندانے کو نکال دیں, شاہجہ کو کیوں رکھا ہوا آپ نے پورا بال بند کر دیا, آپ نے پورا انقلاب بند کیا. اس کی تنخواہ 40 لاکھ ہے, اس کو رکھے نا 5 لاکھ پہ, تو باقی دونوں بات چل رہیں گے, اتنے لوگ ہی نہیں ہیں. تو بھارت میں سمجھتا ہوں کہ اتنا فرق جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ایک 40 لاکھ لے, ایک 40,000 بھی نہ لے, آپ اس کو ووٹ نہ دیں. تو میں سمجھتا ہوں بادشاہ ہمیں اس پہ بات کر رہی ہے, یہ خیر ان کا معاملہ ہے. لیکن اگر وہ چانس لیتے ہیں تو آج جو مہنگائی کا دور ہے, آپ ایوریج تنخواہ دیکھیں ایک جرنلسٹ کی, ایک کارکن کی, وہ 20-25 ہزار, وہ خان صاحب والی ضرور خان صاحب والی بات ہی ہے کہ وہ $3 نہیں ہے, وہ ہمارا تو ہمارے $3 نہیں ہے. میں ایک دن وہ دیکھ رہا تھا تو ایک جو کارکن جو سردی میں, گرمی میں, بارش میں, ہمارا کیمرہ مین, فوٹوگرافر, ہمارا رپورٹر جو پارٹی ہے ہمارا میڈیا ورکر جو کام کرتا ہے, ایک کانسٹیبل کی تنخواہ 27-28,000 وہ تنخواہ نہیں ہے. اب ہم اس سے بھی گر گئے ہیں. تو بڑی اچھی بات کی محمد خان صاحب نے, جب میں نے کالونی بنائی تو اس کے اندر ہمارا اسکول بھی رہتا, سب کچھ رہتا, اس لیے کہ ہمارے جرنلسٹ کے جو بچے ہیں وہ کم از کم اچھی تعلیم تو لے سکتے, مطلب وہ فری, اس میں بالکل کوئی, اور بڑا ٹاپ کا اسکول ہے اور وہاں کا اسٹال ہے, اسکول ہے. ہم نے اس لیے بنایا کہ وہاں پہ کم از کم وہ اپنی ابتدائی جو اللہ نہ کرے کسی کو ہیلتھ کا مسئلہ پڑتے ہیں تو وہاں علاج تو کرا سکتے. اسی طرح میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں 2003 میں پہلی مرتبہ صدر بنا تو میں تمام کو انشور کرایا, وہ اس لیے کرایا یہ کہ اب ہمارے قتل بھی ہوا ہمارا ساتھی, تو ہم نے جو اس طرح قتل ہو جائے یا اللہ نہ کرے اس کا نام موت ہے, ایکسیڈنٹ میں مر جائے, تو کم از کم اس کے گھر میں 30 لاکھ تو دیا. ہماری 15 لاکھ کی انشورنس ہے, اور اس طرح کوئی قتل ہو جائے یا وہ دودھ کے بھیا کو ایکسیڈنٹ میں فوت ہو 30 لاکھ ہے. تو چلے اس سے ہوگا کچھ نہیں, کم از کم اس کے بچوں سے جب وہ چیک چلا جائے گا وہ سیدھا توڑ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پرسن تمام کلبس کو بھی کور کرنا چاہیے. ایکچولی یہاں پہ جو ہماری ممبرشپ ہے یہ کم از کم انشور ہو اور یہ ان کا وہاں میڈیکل کور ہو. اس طرح اللہ نہ کرے کوئی کسی کو, اللہ نہ کرے کوئی زندگی سے چلا جائے تو جانا تو سب نے, میں نے بھی جانا, آپ نے بھی جانا, تو آج ہے کل ہے, جانا ہے, موت اصل حقیقت ہے. لیکن یہ کہ کم از کم اس کی سیکورٹی بال بچوں کی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بالکل جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا جلدی ایک اجلاس بلا کے اور پورے پاکستان میں ڈاکٹر صاحب نے بھی جانا ہے, میں نے بھی جانا ہے, ہماری پوری ٹیم نے بھی جانا ہے.
ہم نے چیزیں ساری اکٹھی کرنی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو 1 سال کا روڈ میپ دیں گے اور اس پہ ہم آپ کو گائے بگائے آپ کو آگاہ میں رکھیں گے کہ ہم اب کر کیا رہے ہیں. بس اس میں ایک معاملہ ہے کہ آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے, آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے. اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو میں آپ کو بالکل ایڈوانس بتا رہا ہوں, ہم فیل ہو جائیں گے. ہمیں آپ کے بازو چاہیے, ہمیں آپ کا تعلیم چاہیے, ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے. آپ نے یہ بالکل ذمہ داریاں ہیں, خرچی ذمہ داریاں ہیں, گھریلو ذمہ داریاں ہیں, لیکن جب ہم نکلتے ہیں تو آپ نے ہمیں اس طرح کامیاب کیا. اور دیکھیں لاہور میں میڈیم 450-500 لوگ آئے اور اس طرح الیکشن ہوا کہ جیسے کوئی جنرل الیکشن ہو رہا ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک جمہوری عمل ہے اور یہی وہ ٹی ایس مجھے ہے جو الحمدللہ ایک جمہوری عمل کرتی ہے. اور باقی جو واٹس ایپ یونین میں اس لیے بات نہیں کرتا ہوں کہ بات نہیں کرنی چاہیے, وہ ہے ہی کچھ نہیں. تو اصل یونین یہ ہے جہاں پہ ٹیسٹ ہوگا, جہاں پہ آپ کو لوگ گورنمنٹ مانتی ہے, آپ کو مانتا مان کرتے ہیں, آپ کو تمام لوگ جو ہیں اس ملک کے سیاستدان آپ کو مانتے ہیں. کم از کم یہ ہے پاکستان فیڈرل یونین سب سے بڑی آپ کی تنظیم جو ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں. اور اسلام آباد میں ہمارا جو استقبال ہوا, میں بھائی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بالکل ہم نے بھائی صاحب نے جو کہا, اور اس میں ہم اپنے بڑوں سے رہنمائی لے کے ان کی تمام ان کو شامل کیا جائے گا اس کے اندر. اور کیونکہ وہ شامل ہیں اور جو نہیں بھی ہیں ہم ان کو بھی شامل کریں گے, ان سے بھی رائے لیں گے کہ آیا کہ ہم نے یہ پلان کیا ہے, آپ ہمیں اس پہ رائے دیں. ان کی رائے بڑی مقدم ہوتی ہے, انہوں نے لڑائیاں لڑی ہیں, انہوں نے فائٹیں کی ہے, وہ آگے آئے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارے پاس ہمارا 5-6 لوگ تو ہمارے ساتھ اس میں موجود ہیں. اب جو نہیں بھی ہیں جیسے فیض نقی صاحب ہیں, اس کا بھی جو لوگ ہیں ہم نے بالکل ان سے بھی رائے لینی ہے, ان کو بھی بات کرانی ہے, ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سال میں 2022 میں ہی تبدیلی دیکھیں گے. یہ عمران خان والی تبدیلی نہیں, یہ پاک صاحب والی تبدیلی ہے, پاکستان فیڈرل بات کی ہے وہ والی تبدیلی ہے. وہ 4 سال تبدیلی ہوتے نہیں, پتہ نہیں کیا تبدیلی ہوئی ہے, وہ بس آنا جانا لگا ہے سب کا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے ان قلم کے مزدور ساتھیوں کے درد میں اتنی شراکت صرف کا غیرت مند مزدور قلم کا مزدور ڈالے گا جتنا پورا پاکستان. اور میں آپ کو یہ بھی یقین سے کہتا ہوں کہ جب آپ کا قافلہ پنجاب میں داخل ہوگا, اسلام آباد میں کوئی بھی حکمران ہو, اس سے پہلے عمران خان صاحب میں ان کو بھی کہہ چکا تھا, آج شہباز شریف میں ان کو بھی کہتا ہوں, یہاں کوئی بھی حکمران ہو ان کی کانپیں ٹانگے گی. یہ میرا آپ کے ساتھ وچن ہے کہ جب آپ کا قافلہ سندھ سے پنجاب میں داخل ہوگا تو ان کی کانپیں ٹانگے گی ان کی کانپیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد قلم کے مزدور کی ساتھیوں کی سندھ سے آپ کے ساتھ رواں دفاع ہوگی, اور بعد میں چوک در چوک پنجاب آپ کے ساتھ مشترک بنتا جائے گا. اور جب پھر آپ اسلام آباد میں داخل ہوں گے تو نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی کانپیں ٹانگے گی, ہر سیکشن کی کانپیں ٹانگے گی. اور پھر اس ملک کے ان تمام بدماش حکمرانوں نے, چاہے ان کے روپ اور رویے کیسے بھی ہوں, چاہے ان کے چہروں پر رنگت کیسی بھی ہو, آپ کے ورکر کا حق دینا ہوگا. اور ہم ایک ہی مطالبہ کریں گے, سادہ حق ایسے رکھ, سادہ حق ایسے رکھ.